بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ الاسکا میں ڈونلڈ ٹرمپ اور پیوٹن کی تاریخی ملاقات، یوکرین جنگ بندی پر اتفاق نہ ہو سکا لیکن امیدیں باقی۔ الاسکا میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی اہم اور طویل ملاقات تقریباً 3 گھنٹے جاری رہی۔ یوکرین جنگ اور عالمی امن کے دیگر موضوعات پر کھل کر بات چیت ہوئی اور کئی نکات پر اتفاق کیا گیا ہے، تاہم یوکرین جنگ بندی کا باضابطہ اعلان نہ ہو سکا۔ امریکی صدر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ملاقات نتیجہ خیز اور تعمیری رہی، کئی نکات پر ہم متفق ہو گئے ہیں، چند پر مزید بات چیت باقی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک نکتہ ایسا ہے جس پر ہم متفق نہیں ہو سکے اور وہ بہت اہم ہے اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے رابطہ جاری رکھیں گے اور جلد فون پر کال کا آغاز کریں گے۔ ولادیمیر پیوٹن نے بھی ملاقات کو خوشگوار، تعمیری اور دوستانہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ روس اس جنگ کو ختم کرنے میں گہری دلچسپی رکھتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یوکرین ملاقات کا بنیادی موضوع تھا اور اس پر مفاہمت حاصل ہو گئی ہے۔ دونوں رہنماؤں کی اگلی ملاقات ماسکو میں جلد متوقع ہے اور انہیں امید ہے کہ یہ روس امریکہ تعلقات کی بحالی کا نیا آغاز ہوگا۔ پریس کانفرنس کے مقام پر امن کی تلاش کا بینر نمایاں طور پر آویزاں تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین میں پاک بحریہ کی تیسری ہنگور کلاس آبدوز کی لانچنگ تقریب کا انعقاد۔ نیوز رپورٹ کے مطابق تیسری ہنگور کلاس آبدوز PNSM مینگرو کی لانچنگ کی تقریب ووہان چین میں وہ چانگ شپ بلڈنگ انڈسٹری گروپ کمپنی لمیٹڈ میں منعقد ہوئی۔ ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف پروجیکٹ 2 وائس ایڈمرل عبدالصمد اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی نے خطاب میں موجود جیو اسٹریٹجک ماحول کے پیش نظر میری ٹائم سیکیورٹی کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے اعادہ کیا کہ پاک بحریہ محفوظ اور مشترکہ سمندری ماحول کو فروغ دیتے ہوئے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ ہنگور کلاس آبدوز کا حوالہ دیتے ہوئے وائس ایڈمرل عبدالصمد نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ جدید ترین ہتھیاروں اور سینسر سے لیس یہ آبدوزیں خطے میں طاقت کا توازن اور امن و استحکام کو برقرار رکھنے میں اہم ثابت ہوں گی۔ انہوں نے چائنا شپ بلڈنگ اینڈ آف شور انٹرنیشنل کمپنی لمیٹڈ کی انتھک کوششوں کو سراہتے ہوئے منصوبے کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ ہنگور کلاس آبدوزوں کا یہ منصوبہ یقینی طور پر پاک چین پائیدار شراکت داری میں ایک نئی جہت کا اضافہ کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی تیل کی خریداری پر چین کو سزا دینے کا کوئی ارادہ نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا دو ٹوک پیغام۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی تیل کی خریداری پر چین پر اضافی ٹیرف عائد کرنے کے لیے اپنے ارادے کے بارے میں واضح پیغام جاری کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ وہ فوری طور پر روسی تیل کی خریداری پر چین جیسے ممالک پر ٹیرف عائد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ واضح ہے کہ امریکی صدر نے دھمکی دی ہے کہ اگر یوکرین میں جنگ ختم کرنے کے لیے کوئی اقدام نہ کیا گیا تو روس پر پابندیاں لگائی جائیں گی اور ساتھ ہی اس سے تیل خریدنے والے ممالک بھی زد میں آئیں گے۔ چین اور بھارت روسی تیل کے 2 سب سے بڑے خریدار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے بھارت پر 25% اضافی ٹیرف عائد کیا جو مجموعی طور پر 50% ہو گیا ہے۔ فاکس نیوز نے ان سے پوچھا کہ کیا اب وہ چین کے خلاف بھی ایسی کوئی کارروائی کرنے پر غور کر رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ آج جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے مجھے اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اب مجھے اس کے بارے میں 2 یا 3 ہفتوں میں یا کچھ اور وقت کے لیے سوچنا پڑ سکتا ہے، لیکن ہمیں ابھی اس کے بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین نے اقوام متحدہ میں ایران کے خلاف پابندیوں کی مخالفت کر دی۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ چین اقوام متحدہ میں ایران کے خلاف پابندیوں کے حق میں نہیں ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ چین ایران کے ایٹمی مسئلے کے پرامن حل کا حمایتی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یورپی ممالک کی جانب سے اگست تک
سفارتی حل نہ نکلنے کی صورت میں ایران پر مزید پابندیوں کے انتباہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا، چین ایران اقوام متحدہ میں ایران کے خلاف پابندیوں کے حق میں نہیں اور اس معاملے کے سیاسی اور پرامن حل پر زور دے گا۔ چینی دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ایران پر پابندیاں نافذ کرنے سے فریقین کے درمیان اعتماد کو نقصان پہنچے گا۔ ترجمان نے مزید کہا، چین ایٹمی عدم پھیلاؤ اور خطے میں امن و استحکام کی حمایت کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، جنگ بندی معاہدہ اب صدر زیلنسکی پر منحصر ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر سے ملاقات کے بعد ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ روس یوکرین جنگ بندی معاہدہ اب صدر ولادیمیر زیلنسکی پر منحصر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، اب جلد ہی صدر پیوٹن اور زیلنسکی کے درمیان ملاقات ہوگی۔ دونوں رہنما ملاقات میں میری موجودگی بھی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سوچ غلط تھی کہ تنازعہ حل کرنا آسان ہوگا، یہ سب سے مشکل تھا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے ملاقات مثبت رہی ہے اور روس پر پابندیاں لگانے یا اس بارے میں اب سوچنے کی ضرورت نہیں رہی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ یہ معاہدہ ہو جائے۔ ہمارے پاس اس معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اچھا موقع ہے۔ خیال ہے کہ الاسکا میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے درمیان اہم ملاقات ہو گئی ہے، تاہم اس میں جنگ بندی کا اعلان نہ ہو سکا۔ روسی اور امریکی وفود کے درمیان ملاقات 2.5 گھنٹے سے زیادہ وقت تک جاری رہی۔ اس موقع پر امریکہ کی جانب سے وزیر خارجہ مارکو روبیو اور خصوصی مندوب اسٹیو وٹکوف، جبکہ روسی وفد میں وزیر خارجہ سرگئی لاروف اور ایلچی یوری اوشاکوف بھی موجود تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، بھارت کے یوم آزادی پر سکھوں کا احتجاج عمارت کو گھیر لیا۔ واشنگٹن میں بھارت کے یوم آزادی پر سکھوں نے احتجاج کرتے ہوئے سفارت خانے کی عمارت کو گھیر لیا۔ واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے میں یوم آزادی کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جہاں سکھوں نے احتجاج کرتے ہوئے سفارت خانے کی عمارت کا گھیراؤ کر لیا۔ مظاہرین نے خالصتان کے پرچم اٹھا رکھے تھے، بھارت مرد آباد اور قاتل مودی کے نعرے لگائے گئے اور بھارتی ترنگے کے ٹکڑے کر کے سفارت خانے کے سامنے پھینک دیے گئے۔ مظاہرین سے خوفزدہ بھارتی سفارتی عملے نے پولیس بلائی، جو موقع پر کئی گھنٹے موجود رہی۔ اس موقع پر سربراہ خالصتان کونسل ڈاکٹر سندھو نے کہا، کل واشنگٹن میں خالصتان ریفرینڈم ہوگا۔ ریفرینڈم میں ووٹ ڈالنے کے لیے ہزاروں سکھ پہنچ رہے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب بھارتی پنجاب کو آزاد کر کے خالصتان بنایا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ اور پیوٹن کی ملاقات سے قبل یوکرین نے روس پر بڑا حملہ کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے درمیان الاسکا میں تاریخی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب یوکرین اور روس کے درمیان تنازعہ اپنے عروج پر ہے۔ اس ملاقات سے چند گھنٹے قبل یوکرین نے روس کے اندر گہرائی تک ڈرون حملے کیے، جس کے جواب میں روس نے یوکرین کے کئی دیہاتوں اور علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روس اس ملاقات کو اپنی فتح کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق یوکرین نے روس کے اسلحہ سازی کے ایک اہم پلانٹ پر ڈرون حملہ کیا، جہاں دھماکوں اور آگ لگنے کی اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب روس مشرقی یوکرین میں مسلسل پیش قدمی کر رہا ہے اور ڈونسٹیک ریجن کے ایک گاؤں کو اپنے قبضے میں لے چکا ہے۔ یہ دونوں رہنما ڈونلڈ ٹرمپ اور پیوٹن اپنی غیر متوقع اور جذباتی طبیعت کے لیے مشہور ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پیوٹن کا شاندار استقبال کیا۔ وہ نہ صرف الاسکا کے شہر اینکریج میں پیوٹن کے جہاز تک پہنچے اور ان سے ملاقات کی اور ریڈ کارپٹ بچھا کر ان کا شاندار استقبال کیا گیا، لیکن ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اسی شہر میں 2 B-2 بمبارڈ طیارے بھی تعینات کر رکھے تھے، جو کہ امریکی فوج کی طاقت کا ایک بڑا مظہر ہیں۔ ایک طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے اور دوسری طرف طاقت کے مظاہرے کی حکمت عملی کی گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مبصرین کہہ رہے ہیں کہ اس ملاقات سے کچھ اچھا یا انتہائی خراب نتیجہ نکل سکتا ہے۔ عالمی مبصرین کا کہنا ہے کہ روس اس ملاقات کے ذریعے اپنے قبضے والے علاقوں کو تسلیم کرنے کی کوشش کرے گا، جبکہ یوکرین کے صدر زیلنسکی کو خدشہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ روس کو رعایت دے کر یوکرین کی سرزمین کا کچھ حصہ روس کے حوالے کر سکتا ہے۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔